بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عسیر ہوں۔ ناظرین، اگر آپ پوری صورتحال کو براڈر پرسپیکٹو میں اس کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تو 26 نومبر کے ثانیے پر پھٹا پڑا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ جناب پالیٹکس کی آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، فارم 47 کے ذریعے ہم آپ کو لے کر آئے، آپ کو انگلی پکڑ کر ہم چلا رہے ہیں اور پھر آپ عمران خان کا بوجھ بھی ہم پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اور آپ اکانومی کی صورتحال دیکھیں، وہ بھی شہباز شریف صاحب مکمل طور پر ناکام ہوئے اور وہ بوٹ پالش کرنے میں کامیاب ترین شخص ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ ان کی قربانی کا ایک تو فیصلہ ہوا ہے کہ قومی حکومت کی بات کست ہو رہی تھی، لیکن جناب اچانک سے جو صورتحال کے اندر ٹوسٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے اچانک سے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ مینڈیٹ ماننے کے لیے تیار ہیں، سارا کچھ تیار ہے، اب فوج عمران خان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ خبر میں نہیں دے رہا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافی کی خبر ہے یا کسی سیاستدان کی خبر ہے، خبر جناب نہ صحافی کی ہے نہ سیاستدان کی ہے، خبر ہے فوجی ترجمان کی، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کر دی ہے۔ جناب معاملات کیا ہیں؟ اڈیالہ جیل میں کون اتنا لمبا 6-7 گھنٹے تک عمران خان سے طویل ترین ملاقاتیں ہوتی رہیں، وہ ملاقاتیں کس کے تھیں، کیوں ہوئیں، کیا وجوہات تھیں، اس حوالے سے ایکسکلوزیو خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں بریک کرنی ہے۔ اور پھر دوسری جانب جاتی عمرہ میں پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ جاتی عمرہ میں کیا صورتحال ہے، پولیس کی بھاری نفری وہاں پر کیوں پہنچی ہے، اس حوالے سے ایک اہم ترین خبر ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے فائر وال ایکٹیو ہو گئی ہے، آپ سب سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آج چیزیں بڑی جو ہے وہ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے سول نافرمانی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا۔ 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو آج میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ کے پی کی کابینہ نے اپنے فیصلے کے تحت آئی جی اسلام آباد پر مقدمے کے لیے پشاور کے تھانے میں درخواست بھی جمع کروا دی ہے کہ آئی جی جو اسلام آباد ہے ان پر اور 200 پولیس اہلکاروں پر بھی یہ مقدمہ جو ہے وہ جناب درج کیا جائے گا، بلکہ 600 پولیس اہلکار اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں کے پی کے ہاؤس کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ درخواست میں آئی جی اسلام آباد اور اس میں 600 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استدعا کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تھانہ شرک پوری پشاور میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے درخواست جمع کروائی گئی اور درخواست محکمہ انتظامیہ کے پی کے اسٹیٹ افسر نے جمع کروائی ہے۔ یعنی کہ یہ وفاق اور صوبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ جب کے پی کے ہاؤس پر آپ نے دھاوا بولا، پھر آپ نے پشتونوں کی پروفائلنگ آپ اسلام آباد کے اندر کر رہے ہیں، آپ ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور پھر آپ نے بلوچیوں کا، پشتونوں کا اور 2-3 پنجابیوں کا خون وہاں پر ڈی چوک پر بہایا۔ اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ اب میں آپ کو جو خبر دینا جا رہا ہوں عمران خان کے حوالے سے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ عمران خان صاحب جناب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کیا ہوتا رہا، فوج عمران خان کو کیوں قبول ہے، پھر فوجی ترجمان نے اس کی تصدیق اچانک سے کر دی، اڈیالہ جیل میں کس کی کیا ملاقاتیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بشرا بی بی آج 11:15 بجے عدالت پہنچ گئی، 11:15 بجے تک، اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے 342 کا بیان ریکارڈ کروا دیا، آخری مرحلہ ہے، فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ کیس پر ہو جائے گا۔ اختتام عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اس کیس کی سماعت کی، اور پھر جناب یہ جو ہے وہ عدالت نے بشرا بی بی کے حاضر ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دی، اور پھر عمران خان اور بشرا بی بی نے 342 کے سوال نامے کے جواب جمع کروا دیے۔ عمران خان نے اپنے دفاع میں گواہ پیش کیے جانے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا، جبکہ بشرا بی بی نے عدالت کو بتایا کہ وہ کوئی گواہ پیش نہیں کرنا چاہتی، اور پھر یوں عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ 12 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اب 12 دسمبر اور پھر 13 دسمبر کی ڈیڈ لائن، اور ان دنوں کے اندر عمران خان کے ساتھ پس پردہ معاملات کو طے کرنے کی کوششیں جناب کی جائیں گی۔ اب ہو کیا رہا ہے جناب، آج علیمہ خان کی عمران خان سے اہم گفتگو ہوئی، ان کی ملاقات ہوئی۔ علیمہ خان
باہر آ کر کیا بتاتی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کتابیں مانگ رہے تھے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ہمارے 2 مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم سول نافرمانی شروع کریں گے، اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان میں پیسہ بھیجنا بند کر دیں۔ عمران خان کی آج وہی کیٹیگوریکلی سٹینڈ ان کا وہ سامنے ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب دوسری جانب جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی ہمیں 26 نومبر کا جو ثانیہ ہے اس سے ریکور ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اس پر مشاورت ہو رہی ہے کہ ہمیں ابھی دسمبر کے اندر سول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں کرنی چاہیے، ہمیں انگیجمنٹس کی جانب بڑھنا چاہیے۔ پارٹی کی سینئر قیادت اس بات پر سوچ رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا؟ اب عمران خان صاحب جو ہیں جناب انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کی ہے کہ یہ میری کال ہے، جسے اعتراض ہے وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائے۔ جیسے علی محمد خان آج کل بہت بول رہے ہیں، جناب چلتے ہیں دبے پاؤں کہیں جاگ نہ جائے، تو یہ دبے دبے پاؤں چل رہے ہیں، خود بھی جاگ نہیں رہے، نہ یہ تقریریں کر سکتے ہیں، تقریریں آپ اتنی مرضی ان سے کروا لیں، پارلیمنٹ کے فلور پر آپ جتنا مرضی ان کو بلوا لیں، بولیں گے، کھل کر بولیں گے، جب عوام کی بات آتی ہے غائب ہو جاتے ہیں، مذاکرات کے نام پر غائب ہو جاتے ہیں۔ جناب اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ میری کال ہے، جسے اعتراض ہے وہ گھر جا سکتا ہے۔ اور پھر جناب اب دوسری جانب پھر عمران خان صاحب کی جو ان کی اہلیہ ہے بشریٰ بی بی، اڈیالہ جیل سے تقریباً 6:08 کے قریب، یعنی کہ 6 بجے وہ وہاں سے گئیں اور 7 گھنٹے تک وہ آج عمران خان کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ اب یہ 7 گھنٹے بہت امپورٹنٹ تھے۔ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں جو ملاقات ہوئی ہے بشریٰ بی بی کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں پس پردہ معاملات کو یہ جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کے ذریعے عمران خان کو مینج کر لیا جائے، خان صاحب کو منا لیا جائے۔ خان نہیں مان رہے، نہ بشریٰ بی بی مان رہی ہیں، نہ بشریٰ بی بی ڈیل کرنے کو تیار ہے، نہ عمران خان ڈیل کرنے کو تیار ہے۔ اب جناب 24 نومبر کے احتجاج کے بعد عمران خان کی بشریٰ بی بی کی یہ عمران خان سے ایک اہم ملاقات بھی تھی۔ کیس معمول سے ہٹ کر کئی گھنٹے تک طویل چلتا رہا، 190 ملین پاؤنڈ کیس، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 7 گھنٹے کی کیس چلتا رہا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی طویل نشست ہوئی۔ بشریٰ بی بی نے عمران خان کو احتجاج سے متعلق آگاہ کیا، ساری چیزیں خان نے بتا دی پارٹی کے حوالے سے جو پارٹی کے اندر چل رہی تھی، جو پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، سارا کچھ خان کو آج جا کر بشریٰ بی بی نے بریف کیا کہ اس وجہ سے ہی ساری ناکامیاں ہوئیں، یہاں پر گولیاں چلیں، کیوں چلیں، کیسے، کون مجھے ڈی چوک سے لے کر گیا۔ بشریٰ بی بی نے عمران خان صاحب کو سارا کچھ بتا دیا ہے۔ اب پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر عمران خان سے ملنے جیل کے اندر جائے گی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ خان کو منانے کی کوششیں کریں گے کہ ہمیں سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسے مسئلہ ہے وہ جناب پارٹی میں جائے اور استعفیٰ دے کر چھوڑ جائے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ میری کال ہے۔ اب دوسری جانب فوجی ترجمان نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ فیصل واڈا اب جانتے ہیں کہ کہاں سے بولتے ہیں، اور فیصل واڈا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری لینا ہوگی، سب کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا۔ امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اب فیصل واڈا صاحب بڑی کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں، کسی کے اشاروں پر بولتے ہیں، لکھا ہوا کنٹینٹ بول دیتے ہیں، انالیسس ان کو بتایا جاتا ہے۔ جب یہ بول رہے ہیں تو ان کی سوچ کیا ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، طاقتور کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کا، پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا کہ جناب عمران خان ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن عمران خان کے لیے ڈیل قابل قبول نہیں ہے۔ خان کہتے ہیں جناب جو مطالبات ہیں وہ مان لیں، مینڈیٹ کی واپسی ہو جائے گی، 26ویں ترمیم کو ریورس کرنا ہے، اس کے علاوہ جو اور 2 مطالبات خان نے بتائے کہ یہ مان لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ڈیل کرنے کو تیار نہیں۔ فیصل واڈا نے ایک اور اہم بات کی ہے کہ مسائل کا حل صرف سیاسی مذاکرات سے ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اب 12 دسمبر تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کے 2 بڑے فیصلے تھے، فوجی عدالتوں کا ٹرائل کا معاملہ اور پھر عادل بزئی کا جو فیصلہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں سے بھی عمران خان کو کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ گیا ہے، یہ پازیٹیو جیسچر ہے۔ اور پھر نیرم سیٹھی بھی یہی بات کر رہے ہیں، سہیل رائس نے بھی یہاں تک آج کہہ دیا کہ مقتدرہ کو جو ہے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، عمران خان صاحب بھی اپنی طاقت کا زور تھوڑا کم استعمال کریں۔ اور یہ سہیل رائس کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے خان صاحب کو کہ آئیں جناب، ہمیں پتہ ہے آپ طاقتور ہیں، آپ کے پیچھے عوام ہے، لیکن ہم بھی آپ کے آگے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے۔ اس نہج پر اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے اور عمران خان کو اس نہج پر لانا چاہتے تھے۔ تو یہ تفصیلات ہیں،
جس سے نظر آتا ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ اور جاتی عمرہ میں جناب پولیس کیوں پہنچ گئی ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف کی رہائش کا جاتی عمرہ لاہور کے سامنے سے ٹائم ڈیوائس آلہ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے، اور ذرائع پولیس کے مطابق نامعلوم افراد شیر نما مجسمہ ٹائم ڈیوائس کے ہمراہ پھینک کر فرار ہو گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئی ہے، چھان بین جاری ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ کیوں رکھا گیا، کس نے رکھا، کیا اس کے پیچھے صورتحال ہے، ابھی اس پر انویسٹیگیشن جو ہے ہو رہی ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں، تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے لازمی خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔